YouTube, an informative channel. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ موسم کی شدت، سردی کی شدت کے باوجود آپ حضرات اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی محبت میں، اللہ رب العزت کے پاک نام کی مجلس کی محبت میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پاک نام کی نسبت سے آنے والوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی برکات، آپ کے انوارات اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا اجر ہے، کیا مقام ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے کہ وہ ذات اتنی کریم ذات ہے کہ عمل تو عمل وہ یہ فرماتی ہے کہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوشش کی بھی قدر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے. معزز سامعین، پچھلی نشستوں میں تسلسل کے ساتھ پاکی کے موضوع پر، پاکی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. آج کی مجلس بھی اسی کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی پاکیزگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنے کرم سے نصیب فرمائے. ظاہر ہے کہ پاکی کا جو موضوع ہماری مجلس میں رہا، اس کا ایک زاویہ یہ تھا کہ اس پاکی کو اختیار کریں گے تو آپ نماز کے اہل ہوں گے، آپ مسجد میں داخل ہو سکیں گے، آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے اہل ہوں گے، طواف آپ کر سکیں گے. یہاں پہ جو اگلا مرحلہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اہل ہونے کے لیے، طواف کا اہل ہونے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط ایمان کی ہے کہ نماز کا اہل وہ ہوگا کہ جو صاحب ایمان ہوگا، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو کفر اور عقیدے کی گندگی سے پاک ہو. تو یوں سمجھیں کہ وہ جو پاکی کی اقسام اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، ان سب کا انحصار ان سے بڑی پاکی کے حصول پر ہے کہ فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آپ نے اپنے آپ کو پاک کیا یا نہیں کیا. اس پاکی کو ایمان کہتے ہیں
اور آپ جانتے ہیں کہ پاکی کا حصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گندگی کو دور کرنا، ناپاکی کو دور کرنا۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی ناپاکی کو دور کر کے ایمان کی پاکیزگی کو حاصل کیا جائے۔ جو شخص یہ پاکی حاصل کر لیتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ ایمان کے لغوی معنی یقین کے ہیں، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کو سچا مان کر اس کی بات پر یقین کر لینا۔ اور اصطلاح شرعی میں اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور سچا جان کر آپ کی ہر بات پہ یقین کرنا، یہ ایمان ہے۔ بس اتنی تسلی کر لیں کہ یہ بات کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی جا رہی ہے، کیا دلائل سے ثابت ہے کہ یہ سرکار ہی نے فرمائی؟ بس جی، بس اس کا پتہ چل جائے تو پھر آپ کی ہر بات پر یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ چلیے، اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ درجے کا فہم نصیب فرمائے۔ پھر ایمان کا مطلب، جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں، ایمان کلمہ شہادت پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ سب سے سچی ذات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ کی باتوں میں مختلف قسم کے احکامات اور موضوعات موجود ہیں۔ ان احکامات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم اور فریضہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، وحدہ لا شریک ہونے کی اور معبود حقیقی ہونے کی گواہی دیجیے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلا حکم یہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ اسی جیسا اہم ترین حکم یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ سمجھ گئے؟ ظاہر ہے کہ اس گواہی کے لیے الفاظ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان الفاظ میں گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح الفاظ ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، یعنی آپ کی زبان اطہر سے جو پاکیزہ باتیں ادا ہوئیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں ایک قسم وہ ہے کہ جسے ضروریات دین کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے ساتھ ساتھ تمام کی تمام ضروریات دین پر ایمان کا ہونا، یقین کا ہونا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس اضافی تفصیل کے عرض کرنے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ہی کامل مومن نہیں ہوگا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں کہ جو ضروریات دین کہلاتی ہیں، ان سب پر جب تک یقین نہیں ہوگا اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کسی کو معلوم ہو تو بھی، اور کسی کے علم میں نہ ہو تو بھی۔ مثلا جسے معلوم ہے تو مستحضر رکھے کہ فلاں فلاں ضروریات دین ہیں، میں ان پہ یقین رکھتا ہوں۔
جسے معلوم نہیں وہ یہ کہے اور دل میں اس بات کو بٹھائے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی ضروریات دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ظاہر فرمائی، مجھے معلوم ہو یا نہ ہو میں ان سب پہ ایمان رکھتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ ضروریات دین کیا ہیں؟ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ مرنے کے بعد ہم سب کو اٹھنا ہے، اس بات کا یقین کرنا، اس بات کا یقین کرنا کہ قیامت کا ایک مرحلہ ہے، اس کی کیفیت، اس کا وقوع کب ہوگا حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، وہ جب بھی ہے میرا اس پر یقین ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں نازل فرمائیں اور کچھ صحیفے نازل فرمائے، ان سب کی تعداد اللہ کی مشیت میں جو بھی ہے میرا ان پر ایمان ہے۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ ایک مخلوق ہے جنہیں فرشتے کہتے ہیں، وہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں ان کی مختلف کیفیات و تفصیلات بتائیں، جو بھی سرکار نے فرمایا میرا یقین اور میرا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ تقدیر اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، اب وہ اچھی کیفیت میں ہو یا کسی کے نقصان کی کیفیت میں، وہ جو بھی ہے میرا اس پر ایمان ہے۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ابھی عرض کرتا ہوں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض میں سے ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ ان سب باتوں پر یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وضاحت مجھے یہ کرنی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی پہ فرض ہوئے اور اس نے ادائیگی نہیں کی تو وہ شدید گناہ گار ہے، اور زندگی میں اس کی تلافی کی شکلیں موجود ہیں، توبہ بھی کرے اور تلافی بھی کرے۔ پھر سمجھیں، نماز چھوڑ دی خدا نخواستہ، روزہ چھوڑ دیا خدا نخواستہ زکوٰۃ چھوڑ دی، حج فرض ہوا تھا خدا نخواستہ چھوڑ دیا، یہ شدید گناہ گار ہے، لیکن ایمان سے محروم نہیں ہوا۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ایک آدمی معاذ اللہ نماز کو فرض نہیں مانتا، روزے کو نہیں مانتا، حج کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا۔ جس شخص نے ان کی فرضیت کا انکار کیا، اس شخص نے ضروریات دین میں اہم ترین حصے کا انکار کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایمانیات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ایمانیات کہتے ہیں ضروریات کے دین کے ماننے کو، اور ضروریات دین میں یہ بھی شامل ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ نماز فرض ہے، اس بات کا یقین ہو کہ روزہ فرض ہے، اس بات کا یقین ہو کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس بات کا یقین ہو کہ حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروریات دین کہلاتی ہیں، اور بھی اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ جو ضروریات دین ہیں ان سب پر میرا مکمل ایمان ہے، یہ بنیاد ہے۔ عمل میں کوتاہی ہوئی تو معافی ہو جائے گی، لیکن اگر بنیاد میں کوتاہی ہوئی تو پھر اس کی تلافی ہو نہیں سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ پھر ایمان کے حوالے سے ایک اور اہم ترین بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے، بہت اہم بات، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جو مجھے ایمان کی دولت بخشی ہے، یعنی ضروریات دین پر میرا جو کامل ایمان ہے، اس حوالے سے میرا یقین انتہائی مضبوط اور غیر متزلزل ہو، اس میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی لچک کی گنجائش نہ ہو۔ کوئی پوچھے آپ مومن ہیں تو ڈگمگائے نہیں، آدمی کہا الحمدللہ میں مومن ہوں۔ اہل علم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں تو اس کے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے،
اس لیے کہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا کہ اس نے اس یقین کو اختیار نہیں کیا جو مطلوب تھا، لیکن ساتھ میں وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص تواضع کی بنا پر یہ کہتا ہے یا کوئی شخص اپنے خاتمے کے حوالے سے فکر مندی کی بنا پر یہ کہتا ہے تب تو وہ ایمان سے محروم نہیں ہوگا، لیکن اگر اس بنا پر کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایمان یہ دین صحیح ہے یا نہیں، اگر صحیح ہوا تو میں مومن ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو ایسا شخص ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ پھر سمجھیں ضروریات دین میں اہم ترین حصہ، اہم ترین شعبہ وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان پر جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے آدمی بہت ہی اعلیٰ درجے کی استقامت رکھتا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے مومن ہوں۔ ٹھیک، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کفر کی گندگی کو دور کر کے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے، اور ایمان کا تعلق اس حوالے سے بھی ہمارے اعمال سے ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں، 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطیں ہوں گی تو قبولیت کی اہلیت اعمال میں ہوگی۔ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط سنت مبارکہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان نہ ہوا تو بھی عمل معتبر نہیں، ایمان ہوا لیکن اخلاص نہ ہوا تو بھی عمل معتبر نہیں، ایمان بھی ہوا اخلاص بھی ہو لیکن خلاف سنت ہوا تو بھی معتبر نہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد یہ ہے کہ اعمال کی وہ شکلیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی حدود کو بیان فرمایا اور عملاً آپ نے وہ کر کے دکھائیں، ان کو انہی حدود پہ قائم رکھنا۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں تو یہ 2 سنتیں ہی ہیں، بجائے 2 کہ اگر اس نے 4 پڑھیں تو یہ سنت نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح مختلف اعمال ہیں، البتہ وہ اعمال کہ جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود و قیود کو بیان نہیں فرمایا بلکہ ان کی ترغیب دی کہ انہیں کریں، یا یہ ترغیب دی کہ کثرت سے کریں، تو ان میں کثرت سے کرنا، کثرت میں کمی بیشی کا ہونا وہ خلاف سنت نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ منشاء نبوی کی تکمیل کی ایک کوشش کہلائے گی۔ جیسا کہ کہا گیا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کی وہ شکلیں کہ جن کی حدود بیان کر دی گئیں ان میں تو اتنا ہی ہوگا، لیکن جن میں حدود جن میں پابند نہیں کیا گیا ان کے اندر اختیار ہے کہ کتنا کرے آدمی، جتنا چاہے کر لے، البتہ اس میں جو ایک اہم ترین، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خرچ کرنے کی جو فرض شکل ہے وہ زکوٰۃ ہے، خرچ کرنے کی جو واجب شکل ہے وہ صدقہ فطر اور قربانی ہے، پھر خرچ کرنے کی جو مسنون شکلیں ہیں وہ مختلف مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو یا مختلف طبقات کو جو نوازا ہے وہ شکلیں، پھر اس سے ہٹ کے جو قرآن و حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خوب خرچ کریں، ترغیب اس حوالے سے بھی دی گئی، ترغیب اس حوالے سے بھی دی گئی کہ خرچ کریں گے تو اتنا اجر ملے گا، 10 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، بے حساب ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اتنی اہمیت کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کی جتنی گنجائش ہو وہ اس کے حساب سے خرچ کرے۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ، جس کے پاس وسعت نہیں ہے اور تنگی کے حالات ہیں اس کو چاہیے کہ وہ بھی خرچ کرے۔ کیا مطلب؟ تنگی والے کے پاس تو کچھ نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا کچھ تو ہوگا، اس حساب سے خرچ کرو۔ فَلْيُنْفِقْ، خرچ کرو، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس رزق میں سے جو اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی حکم کا پابند نہیں کرتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها۔ رہی بات کہ تنگی میں خرچ کرنا،
تو سرکار میرے پاس تو پہلے ہی بہت کم ہے. ایک غریب آدمی اگر یہ کہے ایک وقت کا کھانا ہے تو اس میں سے میں خرچ کروں گا تو کیسے بات بنے گی؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس خرچ کرنے کے پیچھے ایک خزانہ اور ایک حقیقت ہے. سیجعل اللہ، سین جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یقین کا فائدہ دیتا ہے. جب تم تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرنے کے عمل کو اختیار کرو گے تو بالیقین اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کی صورتیں ظاہر فرمائیں گے. تو جن موضوعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید نہیں فرمائی اور تکثیر کو پسند فرمایا، ان میں تکثیر کو اختیار کرنا یہ نہ صرف یہ کہ خلاف سنت نہیں ہے بلکہ اس کو منشاء نبوی کو پورا کرنے کی کوشش سمجھا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کفر کی گندگی کو، ناپاکی کو دور کر کے ایمان کی پاکیزگی کو حاصل کرنا یہ ہمارا موضوع ہے. کفر کی گندگی کسے کہتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ اس گندگی سے بچا جائے. کفر کی ایک قسم یہ ہے معاذ اللہ کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو، اس کے دین کو نہ دل میں تسلیم کرے نہ زبان سے تسلیم کرے، جیسا کہ آج کل کے کفار کا معاملہ ہے. کفر کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک شخص دل میں تو مانتا ہے کہ اسلام صحیح ہے، دین صحیح ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی بنا پر، بغض کی بنا پر، عناد کی بنا پر نہیں مانتا. جیسا کہ شیطان کو پتا تھا کہ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں وہ 100% حق اور سچ ہے، لیکن بغض کی بنا پر، تکبر کی بنا پہ انکار کیا. جیسا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہود و نصارہ کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں خبر دی گئی تھی کہ اس طرح سے ایک نبی آئیں گے جو نبی برحق ہوں گے، جو ان کا زمانہ پائے گا تو اس کی کامیابی کے لیے شرط یہ بات ہوگی کہ وہ ان پر ایمان لائے. اور وہ خوب جانتے تھے، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جیسے اولاد کو پہچاننے میں کوئی غلطی کسی شخص کو نہیں لگتی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے دین کو پہچاننے میں انہیں کوئی غلطی نہیں لگی، لیکن انکار کیا. پتہ ہے کہ صحیح ہے لیکن پھر انکار کیا بغض کی بنا پر. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ من بعد ما تبین لہم الحق. انہیں سب کچھ معلوم تھا. تو یہ بھی کفر کی قسم ہے کہ دل میں پتہ ہو، کہ انسان کو معلوم ہو کہ صحیح ہے، لیکن زبان سے انکار کرنا بغض کی بنا پر. پھر کفر کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی، بہت توجہ سے سننے کی باتیں ہیں، آدمی دل سے بھی مانتا ہو کہ صحیح ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہو، لیکن روشن خیال بننے اور لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے یہ سوچ رکھتا ہو کہ دین محمدی صحیح ہے، لیکن یہود و نصارہ اور دیگر دین بھی غلط نہیں ہے. یہ بھی کفر واضح کی ایک قسم ہے. پھر سمجھیں آپ، ایک شخص خدا اور اس کے رسول کو، اس کے دین کو زبان سے بھی انکار کرتا ہے، دل سے بھی انکار کرتا ہے. اس کے کفر کو تو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جس طرح یہ صریح کافر ہے، اسی طرح وہ شخص بھی ایمان سے محروم ہے، کفر کی گندگی اور ناپاکی میں پڑا ہوا ہے، کہ جو دل سے بھی اسلام کو مانتا ہے، 100% مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سرکار کی محبت میں روتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سوچ ہے اس کی کہ جس طرح یہ دین صحیح ہے، اس طرح عیسائیت بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے. پہلی قسم جو سب سے یہ سمجھے کہ سنگین قسم کی کفر کی، جیسا وہ کافر ہے ایسا یہ شخص بھی کافر ہے. اس لیے کہ سرکار کے دین کو مان کر تم اللہ اور اس کے رسول پہ احسان مت کرو، یہ تمہاری ضرورت ہے.
دین کو اگر ماننا ہے تو ویسے ماننا ہے جیسے سرکار کی منشا ہے، اور کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہی معتبر ہے۔ یہ لچک اور یہ ہمارے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، سب کو لے کے چلنا نہیں، نہیں، یہاں پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں چلے گا، بہت معذرت کے ساتھ۔ تو زبان سے بھی مانا، دل سے بھی مانا، سچائی کے ساتھ مانا، لیکن غلطی یہ ہوئی کہ جن ادیان کی منسوخی اللہ رب العزت کی طرف سے آ چکی ہے ان ادیان کو بھی کامیابی کا ذریعہ مانا، چاہے 1000 دلائل دیں لیکن ان میں سے کوئی دلیل معتبر نہیں ہوگی۔ چوتھی قسم کفر کی یہ ہے کہ دل سے نہیں مانتا لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے، یہ بہت ہی سنگین ترین ہے اور اس کے مرتکب کو منافق کہتے ہیں، اور اس کی سزا جو ہے وہ باقی کفار سے کہیں زیادہ سخت سزا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ جو اس سے پہلے قسم بیان کی گئی، آج کل کے دور میں اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کو جن اداروں میں بھیجتے ہیں، وسائل ہوں تو ملک سے باہر بھیجتے ہیں، بہت زیادہ وسائل نہ ہوں تو ملک کے اندر پڑھاتے ہیں۔ ان اداروں میں ایک خاص ماحول ہے، ایک خاص نظام ہے، ایک خاص نصاب ہے، ان میں جو پڑھانے والے ہیں وہ محض اتفاقاً مقرر نہیں ہوئے، پری پلان مقاصد کو سامنے رکھ کر کے انہیں متعین کیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے آپ کو کہ معاذ اللہ آپ دین کا انکار کریں، آپ کفر کو اختیار کریں، وہ کوئی ایک دو باتیں شک کی ایسی کر جاتے ہیں کہ آپ کا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھئی وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم میں کتنی جگہ تذکرہ ہے، ان کے کتنے محاسن بیان کی، کلیم اللہ ہیں، ایسے ہیں؟ سب کہیں گے ہاں جی۔ تو بھئی ان کو ماننے والے کیسے کامیاب نہیں ہوں گے؟ اور بچہ آپ کا صرف یہی چیز سیکھ رہا ہے، آپ نے اس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، یہ تو ماننے والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ بھی آ جائیں تو آنے کے بعد انہیں سوائے اس کے چارہ نہیں ہوگا کہ وہ دین محمدی کو اختیار کریں۔ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ پچھلے نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے اللہ کے نبی ہیں، اور جو کتابیں نازل فرمائیں وہ ساری کی ساری جو اصل شکل میں ہیں وہ برحق ہیں، لیکن ان کی نبوت اور ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ بحیثیت نبی ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں فرق پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے۔ میں پھر اس فکر انگیز جملے کو دہراتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو مسلمان سمجھ کے دفن کر رہے ہوتے ہو، میں انہیں کافر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس پاکیزہ دور، صدیوں پہلے پاکیزہ دور کی بات ہے۔ کسی ساتھی، اصل میں ہم جس طرح سے ہم پر ایک گرد کی دبیس تہ جمی ہوئی ہے، بہت سی باتوں کو ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ مثلا آج کے موضوع کے حوالے سے بہت سے ذہنوں میں، خاص طور پر نئے ذہنوں میں اشکال ہوگا، یار یہاں بھی کافر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسا کہ کسی شخص کو اندیشہ ہو کہ اسے کینسر نہ ہو جائے تو اس کو وقت سے پہلے آگاہ کرنا، دیکھنا اگر تم نے یہ استعمال کی اور یہ آپ نے چیز کھائی تو آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ بھئی وہ تو محسن ہے آپ کا جو آپ کو بتا رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو کافر بہت بناتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کینسر سے زیادہ مہلک مرض ہے ایمانیات کا متاثر ہونا، اس سے کہیں زیادہ مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم کس ماحول کے سپرد کر رہے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، ایمان کے بقا کی فکر کریں، ان سے پوچھیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آج کا جو دور مسموم ہو چکا ہے، زہر آلود ہو چکا ہے، اس سے تو کہیں بہتر وہ دور تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ موقع کوئی اور تھا، لیکن اس حوالے سے کہ ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے، کہ ایک لڑکا رشیا سے ڈاکٹر بن کے آیا، تو اس کے والد نے سوچا کہ اس کی اب شادی کر دینی چاہیے۔ تو ایک دن تذکرہ کیا کہ بیٹے آپ کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ترتیب ایسی اختیار کریں کہ اچھا رشتہ مل جائے اور آپ کی شادی کر دیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ رشتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں موجود ہے۔ تو والد نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ قریب کے رشتہ داروں میں سے کسی گھر کی طرف اشارہ ہو، تو شریعت مطہرہ باوقار طریقے سے اگر کسی کی کوئی رائے ہو تو اس کا احترام کرتی ہے اور اس کے اظہار کی اجازت دیتی ہے، بس ایک لچر پن نہ ہو، ہر چیز کو وقار سے اختیار کیا جائے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے بعد پھر کہا تو بیٹے نے پھر یہی جواب دیا، تو والد نے پھر یہی سمجھا۔ اس طرح 2-4 مرتبہ ہوا، تو ایک مرتبہ والد نے پوچھا کہ بیٹے آپ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں رشتہ موجود ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا جی میری بہن ہے، خوبصورت ہے، دیکھی بھالی ہے، ہمیں اس وقت سردی لگ رہی ہے نا سردی، اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا اور سردی سے بچاؤ کی تدبیر اختیار نہ کریں تو کیا سردی لگنا بند ہو جائے گی؟ اس سے کہیں بڑی حقیقت ماحول ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ کسی بھی ماحول میں چلا جائے، تو بہت بڑی جہالت، بہت بڑی جہالت۔ اسی طرح وہ مومن بچہ تھا، اس ماحول سے پڑھ کر کے آیا، تو آپ نے سنا کہ کیا ماحول نے ادھیڑ کے رکھ دیا اس کو۔ کوئی شخص بھی موسمی اثرات سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح کوئی شخص بھی ماحول کے اثرات سے نہیں بچ سکتا، یہ پکی بات ہے۔ تو کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم اپنے بچوں کو کس ماحول کے سپرد کر رہے ہیں، اور کیوں ہم ان کے ایمان کو بچانے کی، اخلاقیات کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے واقعات، ایک دو نہیں، بے شمار واقعات ایسے تکلیف دہ، افسوسناک پیش آ چکے ہیں کہ میں اس مجلس میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ نہیں کر سکتا، اور اس کا ان تمام واقعات کے ایک ہی سبب ہے، اور وہ ماحول ہے۔ یہ سمجھیے کہ ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے۔ جیسے آج کے دور میں بیماری کے حوالے سے وہ بیماریاں کہ جو موت کا سبب بنتی ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک موت کا سبب بنتا ہے، گردوں کا فیل ہو جانا موت کا سبب بنتا ہے، جگر کا کام چھوڑ دینا موت کا سبب بنتا ہے، کینسر کا ہو جانا موت کا سبب بنتا ہے، پھیپھڑوں کا متاثر ہونا موت کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ ایمان کے حوالے سے جو موت ہے اس کا ایک سبب یہ ہے، اس کا دوسرا سبب یہ ہے، اس کا تیسرا سبب یہ ہے، اس کو چوتھا سبب، اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح 5ویں قسم کفر کی یہ ہے
کہ ایک آدمی دل سے بھی یقین رکھتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کی ایسی توجیہ کرتا ہے کہ جو دین کے ضابطوں سے متصادم ہوتی ہے، جیسا کہ مرزائیت اور قادیانیت کا سلسلہ، کہ وہ ایمانیات کا بھی تاثر دیتے ہیں کہ پوری ہیں اور اعمال بھی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی 5 ہیں، روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ سب کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن نبوت پر ایمان کے حوالے سے جو ضروری بات ہے، جو ضروریات دین میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی ہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سید الانبیاء ہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ وہ ضروریات دین میں سے صرف اس ایک کی جو توجیہ ہے وہ اپنی مرضی کی کرتے ہیں، جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہے۔ یہ تمام تر پرکشش نظر آنے والے ان کے اعمال، ان کے اقوال، یہ صرف اس ایک اقدام کی بنا پر، ایک موقف کی بنا پر یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو اس سے متعلق اہم باتیں ہیں وہ اگلی نشست میں، جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، بالخصوص آج کی نشست میں، یہ ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے ہم سبق یاد کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں یاد بھی کریں اور گھر میں مذاکرہ بھی کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی ہم آگاہ کریں، اور جو ہمارا حلقہ اثر ہے، حلقہ احباب ہے، انہیں بھی محبت سے ہم سمجھائیں، الجھیں نہیں، طریقے سے محبت سے، خوشامد سے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے خوشامد کرنا خوبی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نسبت سے بعض اوقات بعض خوبیاں عیب بن جاتی ہیں اور بعض عیب خوبیاں بن جاتی ہیں۔ دنیا کے لیے خوشامد کرنا عیب ہے، اللہ کے لیے خوشامد کرنا خوبی ہے۔ دنیا کے لیے خرچ کرنا فضول خرچی کہلاتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ پاگل ہو جانا عیب ہے، لیکن اللہ کی محبت میں پاگل ہو جانا خوبی ہے۔ بہرحال تو یہ جو خوشامد ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر شخص کے مقدر میں کچھ نہ کچھ خوشامدیں لکھی ہوتی ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے کہ یہ خوشامد اگر ہمارے لیے کر لو گے تو لوگوں کے سامنے جھکنے سے ہم بچا لیں گے، لوگوں کے سامنے خوشامد کرنے سے ہم بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ مجلس نکاح بھی ہے، ساتھی تشریف رکھیں جی، نکاح والے احباب آگے تشریف لے آئیں، وہ پرچی دیجیے گا۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ساتھی متوجہ رہیں۔ ہماری خانقاہ کے انتہائی مکرم